السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں، سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اسلام کی روشنی میں مختلف لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل جو میرے سامنے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک مسئلہ بار بار پیش آ رہا ہے، وہ ہے رشتوں میں تناؤ، رشتوں میں تکالیف۔ دینے والے کوئی غیر نہیں ہے، سگے خون کے رشتے موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے کو آزما رہے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کی ہمت کو آزما رہا ہے، کوئی کسی کو نیچے دکھانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ سگا بھائی ہوگا، سگی بہن ہوگی، سگی خالہ ہوگی، سگی پھپھی ہوگی، چاچا ہوگا، تایا ہوگا، یہ سارے ہی سگے رشتے ہیں۔ ہر کوئی لمحوں میں کسی سے بدزن ہوئی جا رہا ہے، اور وہ پھر حل پوچھتے ہیں، باجی اب ہم کیا ان کے ساتھ رشتہ داری رکھیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، میری زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں یہ میں برداشت کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ذمہ دار میری بہن ہے، میری ماں ہے، یا میرا بھائی ہے، یا میرے سسرال والے ہیں، نند ہے، جٹھانی ہے، دیورانی ہے، باقی رشتہ دار ہیں۔ میری عذاب بنی ہوئی ہے زندگی، جہنم ہو گئی ہے، میں گھر سے نکالی گئی، کتنے ہی مسائل ہیں۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی، میرا دماغ پاگل ہو گیا ہے، میں اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے سکتی، عذاب بنی ہوئی ہیں زندگیاں۔ اکثر کے ساتھ تو ایسے معاملات ہیں، مجبور ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر جو صبح و شام ان کو ذلیل کرتے ہیں، ذلالت ان کے حصے میں ڈالتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی انا کو تسکین پہنچے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ کیا ہم اس برتن میں اپنی نیکیاں تو نہیں اکٹھی کر رہے؟ وہ برتن جس میں ہم نے لوگوں کے حقوق دینے کا ساری پامالیاں کر لی ہیں، جس کو ہم اٹھائے بیٹھے ہیں، وہ برتن ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری انا ہے، وہ تو ہمارا اپنا تکبر ہے، اپنی شخصیت کا ایک جسے کہتے ہیں تناؤ والی شخصیت ہے، بد اخلاقی ہے، خود سے اپنے اندر ایک بت بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہیں جھکنا۔ یہ نہ جھکنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اپنی انا کی، اور سر قلم کر رہے ہیں ہر اس رشتے کا جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جس کو آپ کو کل اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رحم کا رشتہ بولے گا، اے اللہ تو نے جب میرا وجود کیا تھا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ لیا تھا۔ اے اللہ یہ جو رحم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس عرش نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ جو جوڑے گا اس کا ناطہ میرے سے بھی جڑ جائے گا، اور جو رحم کے رشتوں کو توڑے گا اسے میری رحمت بھی ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ میری رحمت نہیں جڑی رہے گی۔ آپ یقین مانیے میں نے لوگوں کو یا لوگوں کے لفظوں کو اتنا قریب سے محسوس کیا جب وہ اپنے ہی رشتوں کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی چیخیں ہوتی ہیں ان کے احساسات میں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ خدا را اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں۔ یہ چہرے جو بدل کے آتے ہیں نا، چہرے بدلنا بھی چھوڑ دیں۔ اپنے رشتوں کے سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، اور ہونا چھوڑ یہ ڈیول پرسنالٹی والی کہانی بدل دیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے ساتھ آپ کا مفاد جڑا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ اتنے نائسلی بیہیو کرتے ہیں کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ تم تو میرے اوپر سے بھی گزر جاؤ تو میں تمہاری بات برداشت کر لوں گا۔ یہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں۔ اپنے اعلیٰ سٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ ہی نہ اٹھائیں۔ جو آپ کی عزت اور احترام میں جھک جاتا ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ جھکا ہے، وہ گرا نہیں ہے، آپ اس کو گرا ہوا نہ سمجھیں۔ ایک شخص جو آپ کو بار بار منا رہا ہے، بار بار آپ کی پھر بھی کیئر کرتا ہے،
درگزر کر کے آپ کو پھر نبھاتا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کی نظروں میں گر رہا ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جی آپ کے لیے میں ان رشتہ داروں کو نبھا رہا ہوں جو مجھ سے نبھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ڈر جائیں اس وقت سے کہ جب لوگوں کے لفظوں کی چیخیں رب کے عرش تک پہنچ جائیں گی۔ آپ سوچیں تو صحیح، کسی کی بیٹی کو بسانے کے لیے آپ کی کوششیں اگر ہیں تو کسی نہ کسی طرح یہ پلٹ کر اجر آپ کے گھر پہنچ جائے گا اور آپ کی بیٹی بسے گی۔ لیکن کسی کی بیٹی کو برباد کر کے یا بیٹے کو برباد کر کے آپ کا بیٹا اور بیٹی نہیں بچ سکتے۔ اتنا کسی کے حصے میں دکھ ڈالیں جو آپ واپس کر سکیں، اتنا آپ بھی بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ مجھے آج ہی ایک کال آئی تھی اور میرے سے رہا نہیں گیا اس میسج کو ریکارڈ کرنے میں کہ مجھ سے اس بہن کے آنسو دیکھے نہیں گئے۔ ان بہن کا صبر اتنا تھا کہ اس نے میرے دل کو چھلی کر دیا، اتنا صبر، اور وہ پھر کہے کہ میں ان کے آگے مجبور ہوں، میری مجبوری دنیاوی نہیں ہے، میری مجبوری اخروی ہے۔ کتنا اعلیٰ صبر ہے اس کا۔ وہ کہتی ہے میری مجبوری اخروی ہے، میں آخرت میں اللہ کو کیا کہوں گی؟ یہ نہیں نبھا رہے تھے، میں تو نبھا رہی تھی، اور اس کا میچ جو اس کا ہے اس کے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، جن بہن بھائیوں کو اس نے پال کے پوس کے بڑا کیا ہے، جن بہن بھائیوں کی کتابیں سیدھی کر کے ان کو اسکول بھیجا ہے۔ آج وہی بڑی بہن ان بہن بھائیوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بیچ میں لوگ رشتہ توڑنے کے لیے سہولت کار بن جاتے ہیں، وہ رشتہ توڑنے میں بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، بس کسی نہ کسی کے دل میں ذرا سی پھونک ماری ہے، اور دور یہ فتنے کا چل رہا ہے تو بہت جلدی ہم کسی سے بدظن ہو جاتے ہیں بغیر تحقیق کیے، کیونکہ ہمارے دل میں جلدی سے کسی کے لیے میل آ جاتا ہے، پھر نہیں دیکھتے کہ کہنے والے نے کس توجہ کے ساتھ آپ کو بات کہی ہے، وہ تو آپ کا رشتہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ خدا را ان رشتوں کو سنبھالیے۔ اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں گے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تیری اس دنیا میں ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے گئے اور ہم نے اپنے ہی پیاروں کا جینا حرام کر دیا۔ یوسف کا قصہ سن کر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے حسد کر دیں تو معاف کر دو، اپنے تمہارے خلاف چالیں چلیں، تمہارے پاس آ جائیں تو خالی نہ لوٹاؤ۔ رب کے جو انبیاء ہیں وہ تو ہمیں یہ دروس دیتے ہیں، اور ہمارے ذہن کیونکہ دنیاوی بن چکے ہیں، ٹیمپرری فائدہ چاہتے ہیں، لہٰذا نہیں فرق پڑتا کہ کوئی کتنے دکھ میں ہے، ایک دوسرے کا دکھ سن لیا کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دے دیا کریں، لیکن کسی کی وجہ دکھ نہ بنے، کوئی آپ کی وجہ سے اپنے بستروں میں روتا نہ ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی عبادتیں ساری کی ساری رائگاں چلی جائیں گی اگر آپ ہی کی بہو بیٹی آپ کے رویے کی وجہ سے اپنے تکیے پر سر رکھ کے روتی ہے، کیونکہ آپ اس کو جینے نہیں دے رہے، آپ اس کو رویوں سے تنگ کر رہے ہیں، آپ اس پہ اسی کی زندگی تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وسعت پیدا کرے، اللہ ہمارے لیے وہ کام آسان فرما دے جو ہمارے اخلاق کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔